بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ اللہ کریم کے لیے بہت خوبصورت نام ہیں، سب اچھے نام اس کے لیے ہیں۔ فادعوا بہا، اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ اسماء الہی میں اسم ذات تو اللہ ہے، باقی وہ نام جو صفاتی ہیں قرآن کریم میں مذکور ہے یا حدیث شریف میں مذکور ہے۔ جو نام قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارنا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ ان کے ہم معنی ہوں، ان کے مطابق ان کے معنی ان جیسے ہوں، ان سے ملتے جلتے ہوں، لیکن اللہ کریم کے لیے صرف وہ نام اختیار کیے جائیں گے جو یا قرآن میں مذکور ہیں یا حدیث شریف میں مذکور۔ فادعوہ بہا، اللہ کو اس کے ان خوبصورت ناموں سے پکارو، دعا کرو، تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو، عملاً کرو، زبانی کرو، قلبی طور پر کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد بھی چاہیے، استعانت بھی چاہیے، اللہ کریم کی رحمت بھی چاہیے۔ حسب حال ان ناموں سے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم ذکر لسانی کرتے ہیں تو اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ لیکن جب ذکر قلبی کرتے ہیں تو ذکر قلبی ہوتا ہی معرفت الہی کے حصول کے لیے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں
زندگی کے کاروبار، لین دین، سونا جاگنا، کھانا پینا، ان سب میں ہمیں اللہ کی رحمت درکار ہے، اور وہی کامیاب ہے جس شخص کو کام کرتے وقت اللہ یاد ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے امور سے انجام دے، تو عملاً یہ ذکر الہی بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ تمام امور کو جامع ہے۔ کوئی زبانی ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو اپنے حسب حال مرض سے شفا کے لیے اس صفاتی نام کی تسبیح پڑھتا ہے، کسی کام میں برکت کے لیے رحمان و رحیم کی پڑھتا ہے، کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس سے مناسبت سے اسماء الہی کی تسبیح کرتا ہے۔ لیکن جب ذکر قلبی کی بات آتی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم اپنی مارکت الرعا تفسیر میں رقم تراز ہیں کہ ذکر قلبی ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، کہ قرآن کی بہت سی نصوص نے اس کا حکم دیا ہے۔ ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ان میں سورہ مزمل کی وہ آیات مبارکہ بھی ہیں جن میں ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے اسم ذات کا ذکر کریں اور اس طرح سے کریں کہ کائنات سے کٹ کر صرف اللہ اور اللہ کی یاد دل میں رہ جائے۔ اور حکم ہو رہا ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو پھر دوسرا کون مرد یا عورت آپ کی امت میں اس سے مستثنا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے اسماء وضع کر لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے وظیفے ایجاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ تسبیحات کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا جو لوگ اس کے نام میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ان سے ایسا تعلق نہ رکھو جو تمہارے عقیدے یا دینی عمل کو متاثر کرے۔ یہ شرط بنیادی طور پر غیر مسلموں کے لیے، کفار کے لیے ہے کہ کفار سے تعلقات اس حد تک رکھے جائیں کہ دین متاثر نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا لین دین، ایسا معاملہ، ایسی بات چیت بھی ہو جس سے دین متاثر ہوتا ہو تو وہ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ مومن اور کافر کا تعلق رہے گا، تجارت کا رہے گا، لین دین کا رہے گا۔ وہ اگر کافر بھی بیمار ہے، محتاج ہے، تو صدقات نافلہ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی بیمار پرسی کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں ہے تو اس کے جان مال آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے اور مسلمان حکومت کے ذمے ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ایسی دوستی جو دین کو یا عقیدے کو یا دینی عمل کو متاثر کرے وہ درست نہیں۔ مثلا ہمارے ہاں اب تو یہ بات عام ہے کہ میں اگر شلوار قمیض پہنوں گا یا داڑھی رکھ لوں گا یا نمازیں پڑھوں گا تو مغربی معاشرے میں مجھے اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو مغربی معاشرے میں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے فرائض کو چھوڑ دینا یا سنت کو چھوڑ دینا یا دین کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مغربی معاشرے نے ہمارا حساب کتاب نہیں لینا، ہم نے جان اس کے سامنے نہیں دینی،
کس بات میں اللہ کریم راضی ہیں، کس بات میں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، کام وہ کرنا ہے بصیرت مسلمان۔ لہذا جو لوگ اسماء الہی کو بگاڑتے ہیں ان سے اس طرح کا تعلق نہ رکھا جائے جیسا ان لوگوں سے رکھا جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے ایسے لوگوں سے بھی تعلق وہی ہوگا جو ایک غیر مسلم سے ہوتا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کو چھوڑ دو۔ اب چھوڑ دینے سے مراد یہ تو نہیں لی جا سکتی کہ کوئی شہروں میں دیواریں بنا دے، یا وہ اس طرف ہوں گے وہ اس طرف ہوں گے، یا وہ جس بس میں بیٹھے ہیں اس میں ہم نہیں بیٹھیں گے، نہیں، ایسا کوئی تعلق ان سے نہ رکھو جو آپ کے اعمال، آپ کے کردار یا آپ کے عقائد کو متاثر کرنے والا ہو، یا آپ کو کھانے پینے میں کوئی وہ ناجائز یا حرام چیز کھلا دیں، ایسا تعلق نہ رکھو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایسے حرکات کرتے ہیں، اب تو عام رواج ہو گئے نا، مثلا کسی جادو کے لیے قرآنی آیات کو حرام چیزوں سے لکھیں گے، بعض دفعہ کہہ دیں گے جی سیاہ رنگ کا مرغ لے کے آؤ، اسے ذبح کر کے اس کے خون سے لکھیں گے، دم مسفوح قطعاً حرام ہے۔ اب اس سے قرآن لکھنا کہاں جائز ہے؟ حتیٰ کہ پیشاب تک سے لکھتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں بڑا اس پہ شور بھی ہوا، ایک عالم نے فتویٰ دے دیا کہ علاج کے لیے قرآن کی آیت پیشاب سے لکھنی جائز ہے، تو بڑا علماء نے اس پہ بڑا شور کیا کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو، حرام کام میں شفا کیسے ہوگی؟ اسماء الہی اور کلام الہی کو پیشاب سے لکھو گے تو اس سے اس کی توہین ہوگی یا شفا ہوگی؟ تو لعنت بھیجو ایسی شفا پر، اس کے جواز کا کوئی صورت نہیں۔ تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم سے کوئی ایسا نام منسوب کرنا جو قرآن یا سنت میں ارشاد نہیں ہوا، قطعاً ناجائز، بلکہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نام جس کے معنی اس نام سے ملتے جلتے ہوں جو قرآن یا حدیث میں ارشاد ہوا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف وہ نام اسماء حسنہ ہیں جو قرآن نے ارشاد فرمائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہر عمل اپنا نتیجہ پائے گا۔ جو برائی کرتا ہے وہ اس برائی کی سزا بھی بھگتے گا۔ اس معاملے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ منصب جلیلہ اس وحدہ لا شریک کا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یعنی سارے لوگ برے نہیں ہیں، میری مخلوق میں میرے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ صرف حق پر ایمان رکھتے ہیں، حق پر عمل کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی زندگی بھر حق کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں، حق کا راستہ بتاتے رہتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اس کام میں پورا انصاف کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی سے بھی انصاف کرتے ہیں، جن سے تعلقات ہوں ان سے بھی انصاف کرتے ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور امور زندگی اطاعت الہی کے دائرے کے اندر انجام دیے جائیں۔ دوسروں سے انصاف یہ ہے، اس راستے سے، اس کی تبلیغ سے انصاف یہ ہے کہ دوسروں تک بھی حق بات پہنچائی جائے،
لیکن ترتیب دیکھ لیجئے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ پہلے خود اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اس پہ قائم ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ خود تو عمل چھوڑ دیں اور لوگوں کو واعظ کرتے رہیں، لوگوں میں تبلیغ کرتے رہیں، خود سود کھاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں سود کھانا حرام ہے، خود چوری کرتے رہیں، بددیانتی کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں چوری کرنا، بددیانتی کرنا اچھی بات نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ پہلے اپنی زندگی میں احکام شریعت پر پورا عمل کر کے اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کریں، پھر تبلیغ کرے، دوسروں تک بات پہنچائے۔ اور تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دور دراز سفر ہی کرے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بات پہنچانا، جس سے بات ہو اس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ضرور پہنچائے۔ تو فرمایا میری مخلوق میں میرے ایسے بندے بھی ہیں، بے شمار مخلوق ایسی بھی ہے۔ ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں اور حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اتباع شریعت کو لازم پکڑے اور جتنا جس سے تعلق ہے اسے بھی تلقین کرتا رہے۔ وہ اگلا مانتا ہے نہیں مانتا، عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا معاملہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تبلیغ کرنے والے کا حق بات پہنچا دینے تک ہے، اس کا حق ادا ہو گیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، فرمایا ان کو ہم آہستہ آہستہ اس گمراہی میں، اس برائی میں آگے جانے کی ڈھیل دیتے جائیں گے۔ استدراج ہوتا ہے کہ بات غلط ہو لیکن بندے میں دھوکے میں رکھ کر وہ سمجھے کہ میں فائدے میں جا رہا ہوں۔ عموماً یہ لفظ کرامت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی کرامت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے استدراج۔ اس سے مراد ایسی شعبدہ بازی ہے جو اپنے کرنے والے کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ میں بڑا خدا رسیدہ بندہ ہوں، میں یہ وظیفہ کرتا ہوں تو جنات سے بات ہو جاتی ہے، یہ وظیفہ کرتا ہوں تو پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ وظیفہ کرتا ہوں تو جانماز کے نیچے سے نوٹ نکلتے ہیں، میں یہ وظیفہ کرتا ہوں تو فلاں کام ہو جاتا ہے۔ یہ استدراج ہے۔ کرامت کیا ہے؟ یہاں تو بات پہ ہر بات کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے۔ کرامت فرع ہے معجزے کی۔ معجزے کا صدور اللہ کے نبی سے ہوتا ہے، اور معجزہ کام اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جہاں نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کوئی محیر العقول واقعہ ضروری ہو، کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے کوئی محیر العقول واقعہ ضروری ہو، تو وہاں اللہ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوتا ہے اور وہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اب یہی جو معجزہ ہے نبی کا، ولی وارث ہوتا ہے نبی کا، وراثت میں اسے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ کرامت اس فعل کو کہیں گے جس کے نتیجے میں دین کی سربلندی ہو اور کچھ لوگوں کے توبہ کرنے کا سبب بن جائے، یا بے دین طبقے کو خاموش کرنے کا سبب بن جائے۔
یعنی جس میں دین کی عظمت ہو، کسی فرد یا کسی ذات کی معتبری کے لیے نہ ہو، وہ کرامت ہوگی۔ اور کوئی ایسا محیر العقول واقعہ جس سے لوگ آپ کو زیادہ شیرینیاں دینے لگ جائیں، آپ کے پاس دولت جمع ہو جائے، وہ استدراج ہوگا۔ استدراج کی دوسری قسم یہ ہے جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے، سنستدرجہم۔ یہ استدراج وہ ہے کہ بندے برائی کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں دولت دیے جا رہا ہے، اب وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے۔ وہ خود ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ہمارا ایک جاننے والا تھا، وہ کافر ہو گیا، دین سے نکل گیا، لیکن اس کے پاس دولت بڑی جمع ہو گئی، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، دیکھو اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ یہ استدراج ہے کہ آپ نے ایمان ضائع کر دیا یا آپ برائی کرنے لگ گئے، لیکن آپ کو فرصت ملتی گئی، کسی نے پکڑا نہیں، آپ کو عہدے ملتے گئے، حتیٰ کہ آپ ملک کے سربراہ بن گئے، صوبے کے سربراہ بن گئے، ضلع کے سربراہ بن گئے، افسر بن گئے، آپ کے پاس دولت جمع ہوتی گئی، جائیداد آتی گئی، اولاد بیش ہو گئی، خوشحال ہو گئی، تو جو بھی دیکھتے وہ کہتے ہیں اس پر اللہ بڑا راضی ہے۔ یہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے۔ ہاں اگر حلال اور جائز طریقے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اگر عہدہ ملتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے شریعت کے مطابق، اگر دولت ملتی ہے تو حلال ذریعے سے کماتا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، جائز امور پہ خرچ کرتا ہے، ناجائز پہ نہیں کرتا، تو پھر واقعی اللہ کی رحمت۔ لیکن اگر وہ اپنے وسائل غلط طور پر استعمال کرتا ہے، یا اسے عہدہ ناجائز طریقے سے ملتا ہے، یا اس کے پاس دولت ناجائز ذرائع سے جمع ہو جاتی، تو یہ استدراج ہے، یعنی ایک دھوکہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ پہ بڑا راضی ہے، لیکن اللہ نے اسے گناہ کی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ کریم کا ایک نظام ہے، ہر گناہ کی فوری گرفت نہیں ہوتی۔ بعض گناہ ایسے شدید ہوتے ہیں جو دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں، ان پر بعض اوقات دنیا میں بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، وہ بھی مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ ورنہ اللہ کریم نے انسان کو اختیار دیا۔ اختیار کیا ہے انسان کے پاس؟ کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ بندے کے پاس اختیار کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، آپ نے فرمایا اب دوسری بھی اٹھا لو۔ کہنے لگے یہ دوسری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے تمہارے پاس، تم نے ایک پاؤں اٹھا لیا، اب دوسرا نہیں اٹھا سکتے۔ بندے کو نہ پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ اپنے مرنے پہ، نہ اپنی صحت پہ، نہ اپنے رزق پہ، نہ اپنی شکل بنانے پہ، نہ اپنے قد و قامت بنانے پہ، تو اختیار کس بات پہ ہے؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے، اب وہ چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکری اور کفر کا راستہ اختیار کر کے دیکھ لے۔ تو اگر ہر گناہ پہ فوراً گرفت ہو جائے تو پھر تو اختیار تو ختم ہو گیا، پھر تو ہر کوئی توبہ کر کے نیکی کی طرف ہی چلے گا، دوسرا راستہ تو بند ہے، ذرا غلطی ہوتی ہے تو مصیبت آ جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے بندہ۔ لہذا اس کا ایک وقت معین ہے، اور فرمایا وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمیں کیوں اندازہ نہیں ہوتا کہ آج اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ کا یہ کام میں 70 سال بعد کر دوں گا، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی، انکار کر رہا ہے، آپ کے پیسے دینے 70 سال بعد۔ 70 سال! لیکن جن کی عمریں 70 سال ہو چکی ہیں وہ تو کہتے ہیں جی یہ تو کل کی بات ہے، ہم سکول پڑھتے تھے، اور کل کی بات ہے ہم
لڑکے لڑکے کھیلا کرتے تھے اور آج ہم بوڑھے ہو گئے. کوئی اس جو عمر جس بندے کی جتنی گزر چکی ہے ذرا اس کے بارے دیکھو کیا اندازہ ہوتا ہے. کسی کی 30 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال ہے، تو پچھلے 30-50 سالوں کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے وہ تو لمحے بھر میں نکل گئے. اگلی زندگی کا بھی حال یہی ہے. ہم غلط طور پر اس سے امیدیں وابستہ کیے رہتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہماری امیدیں لمبی ہوتی رہتی ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے جی زندگی ختم ہو گئی، امیدیں ایک طرف رہ گئی. تو فرمایا بہت جلد پکڑے جائیں گے. لیکن یہ جو لوگ نافرمان ہیں، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ تکذیب یا جھٹلانا دونوں طرح سے ہے. ایک آدمی سن کر کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ تو صریح کافر ہو گیا. ایک آدمی اللہ کا حکم سن کر کہتا ہے یہ حکم ٹھیک ہے لیکن کرتا اس کے مطابق نہیں، تو وہ بھی فاسق ہے. اور پھر فسق کا بھی ایک درجہ ہے. علماء فقہ جب بحث کرتے ہیں نماز پر کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، بالکل ہی نماز ادا نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں اسے 3 روز تک کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو. وہ کہتا ہے جی پڑھوں گا، پڑھتا نہیں. دوسرے دن پھر اسے کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھتا. کہتا ہے پڑھوں گا، پڑھتا نہیں. تیسرے دن پھر کہا جاتا ہے نماز پڑھو، کہتا ہے پڑھوں گا، پڑھتا نہیں. چوتھے دن نہ کہا جائے بلکہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا. اس پہ فقہ کے 3 امام متفق ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہ کریں، اسے قید کر دیں، اسے طبی عمر جینے دیں، شاید کبھی توبہ کر لے، اس سے توبہ کا موقع نہ چھینیں. قید کر دیں، اسے اولاد سے دور کر دیں، گھر سے دور کر دیں، کاروبار سے دور کر دیں، جیل میں ڈال دیں اور انتظار کریں شاید توبہ کر لے. پھر آخر میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جیل میں بھی رہے اور توبہ نہ کرے، نماز ادا نہ کرے اور مر جائے تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اب ایک حکم پر، نماز 5 گانا پر، یہ شرعی فیصلہ ہے. اپنے ارد گرد دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے نماز 5 گانا ادا کرتے ہیں. یہی حال باقی امور کا ہے. جہاں جہاں ہم شریعت کو چھوڑتے ہیں، جب گناہ صغیرہ اور کبیرہ پہ بحث ہوتی ہے اور علماء فقہ متعین کرتے ہیں کہ یہ گناہ کبائر میں ہیں اور یہ گناہ صغیرہ میں ہیں، تو یہ فہرست بنانے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سارے گناہ ہی کبیرہ ہیں. گناہ صغیرہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر سارے گناہ ہی کبیرہ ہو جاتے. گناہ تو ہم نے بظاہر چھوٹا کیا، گناہ چھوٹا سا تھا، لیکن نافرمانی کس کی تھی؟ اس عظیم ذات کی جو سارے جہانوں کا مالک، خالق، رازق اور شہنشاہ ہے. تو جب نافرمانی اتنی عظیم ذات کی آئی تو پھر وہ جرم چھوٹا تو نہیں ہے، وہ تو جرم بڑا ہو گیا. تو تو اللہ کے نہیں فرماتا ہے سنستدرج، جو ہم نے انہیں یہ غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے. جب انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو ہم نے انہیں زندگی میں مہلت دے دی، کام کرنے کی دولت دے دی، عہدے دے دیے. اب ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار مغرب میں غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں، پڑوس میں ہندو ہیں، ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں. تو کمال یہ ہے کہ ہندوؤں کے وزراء، وزیر اعظم تک نے اپنا قومی لباس پہن رکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے انگریزی لباس میں ہی ہوتے ہیں.
اور اگر کسی ہندو نے بھی ویسا ہی سوٹ ووٹ پہنا ہوا تو پھر آپ جانتے نہ ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے ایک مسلمان کون ہے ہندو کون ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں ہماری عزت ہے، اس سے ہمارا احترام بڑھتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہی غلط فہمیاں انہیں مزید آگے لے جاتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تب پتہ چلتا ہے جب موت آتی ہے اور حضور حق پیش ہونا پڑتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم انہیں مہلت دیے جاتے ہیں۔ انسان کتنا جی لے گا؟ ایک طے شدہ زندگی اس نے جینا ہے۔ فرمایا ہماری تجویزیں، ہماری تدبیریں بہت مضبوط ہیں، نظام کائنات جو اللہ کی تدبیر ہے بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط۔ نہیں آپ اگر اس کا جہاں تک اللہ نے بندوں کو علم دے دیا ہے اور انسانی دماغ نے جہاں تک ان مسائل کو دیکھا ہے، وجود انسانی کا تجزیہ کیا ہے، شجر و حجر کے تجزیات ہوئے ہیں، اب انہوں نے پتھروں سے ایٹم کو بھی تو تلاش کر ہی لیا ہے، تو جہاں تک انسانی نگاہ پہنچتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے جس کو آگے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ دوسرا ذرہ منسلک ہے، اس کے ساتھ تیسرا منسلک، اور یہ سارے ذرات مل کر کہیں سونا بنا رہے ہیں، کہیں چاندی بن جاتے ہیں، کہیں لوہا بن جاتے ہیں، کہیں چٹان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح شجر و حجر، درخت، جانور، انسانی وجود کتنے سیلوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اور چھوٹے 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 سیل ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، لیکن فرمایا میرا نظام بہت مضبوط ہے، ذرہ ذرہ جو جڑا ہوا ہے اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی اسے بکھیر نہیں سکتا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ تو جب دنیا میں جو نظام ہمارے سامنے ہے فطرت کا وہ اتنا مضبوط ہے تو آخرت کے نظام کو کیسے توڑ کے نکل جائے گا اور کس طرح اپنے اعمال کی جزا نہیں پائے گا؟ فرمایا یہ سوچنا ہی فضول ہے، ممکن نہیں ہے۔ ان قیدی متین، ہماری تجویزیں بہت مضبوط ہیں، بڑی سنجیدہ ہیں۔ اولم یتفکروا، سبحان اللہ، ما بصاحبہم من جنہ، فرمایا لوگوں نے کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون اور کیسی ہستی تھی؟ ہم آج بھی کام کرتے ہیں، ہمارے کاموں پہ چھاپ ہوتی ہے باپ دادا کی، یہ کیوں کرتے ہو؟ میرے باپ دادا کرتے تھے۔ باپ دادا کا ہمارے نزدیک ایک مقام ہے، ایک احترام ہے۔ کوئی ہمیں کہتا ہے یار یہ کام چھوڑ دو، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو، تو کہتے ہیں نہیں میرے باپ دادا کے نام کو بٹا لگے گا، وہ یہ کام اس طرح کرتے تھے، میں اس طرح کیوں کروں؟ کبھی فرمایا والم یہ تفکر، یہ بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی تھی، ایک ایسی ہستی جس کے مخالف بھی اسے صادق اور امین کہتے، ایک ایسی ہستی جس کی ساری زندگی مشعل ہدایت ہے، ایک ایسی ہستی جو کائنات کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہے۔ اور یہ ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور پاگل تھے؟ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ
انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور کو کوئی جنون نہیں تھا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بات کرتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ قتل کا ارادہ کر لیتے ہیں، لوگ ہجرت پہ مجبور کر دیتے ہیں، لوگ شیب ابی طالب میں بند کر دیتے ہیں، 3 سال صحابہ کبار خواتین بچوں کے ہمراہ انتہائی تکلیف میں گزارے جاتے ہیں، لیکن حق بات وہاں سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دماغ صحیح نہیں تھا؟ یعنی کبھی سوچا کسی نے بیٹھ کر؟ اولم یتفکروا، یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں بیٹھ کر، فکر نہیں کرتے کہ ایک کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے ہیں، دندان مبارک شہید کراتے ہیں، اپنے صحابہ کبار کو، عزیز ترین چچا کو شہید کراتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، ہر تکلیف ہر دکھ گوارا، مگر بات اللہ ہی کی کرتے رہتے ہیں۔ یار کبھی سوچا کہ اللہ کی اطاعت کتنا ضروری ہے؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ میرا نبی پاگل تھا کہ اتنے دکھ اٹھائے لیکن کفر سے، کافروں سے تعاون نہیں کیا؟ انہوں نے دولت بھی پیش کی کہ ہم ساری دنیا سے آپ کو امیر کر دیں گے، اتنی دولت جمع کر دیتے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی کو آپ نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو ہم جو کچھ ہم سے بن پڑا ہیلا کر کے آپ کا نکاح کرا دیں گے، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے۔ لیکن یہ باتیں اور اپنے مذہب پہ بھی رہیے، ہمارے بتوں کی تردید کرنا چھوڑ دیجیے۔ فرمایا یہ تو وہ کام ہے جو ممکن ہے انسان کے لیے، اگر تم کوئی ناممکن کام بھی کر دو، سورج اور چاند کو آسمان سے اتار کر لے آؤ، میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی وہی کہوں گا جو اللہ مجھے کہنے کا حکم دیتے۔ یہ سب کچھ حضور نے اس لیے کیا کہ کافر تو انکار کر دیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کا اتباع چھوڑ دیں، سجدے بھی نہ کریں، قرآن کو کھول کر نہ دیکھیں، سود کھانا شروع کر دیں، لوٹ گھسوٹ شروع کر دیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیں، مسلمانوں کو قتل کرنا۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کیا سمجھا ہے انہوں نے اسلام کو؟ یہ کون سا انداز مسلمانی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ اللہ کا رسول کتنی عظیم ہستی تھی، کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی رہے گی، قیامت تک انہی کی نبوت ہے اور رہے گی، انہی کی رسالت ہے اور رہے گی، انہی کی لائی ہوئی کتاب ہے اور رہے گی الحمدللہ۔ کبھی یہ سوچنے کا تکلف کیا؟ کبھی یہ سوچا کہ حضور نے اور آپ کے متبعین نے کتنے دکھ اٹھائے لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا، حق پر عمل بھی کرتے رہے اور حق کی تلقین بھی فرماتے رہے اور باطل کی تردید بھی کرتے رہے۔ کوئی نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن میں بتوں کو برا نہیں کہہ سکتا، ان کا بھی احترام ہے، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح توحید و رسالت کی قبولیت شرط ہے، اسی طرح کفر کا رد بھی شرط ہے۔ ایمان لانے کے لیے جس طرح حق کا قبول کرنا شرط ہے، باطل کو رد کرنا بھی اتنی شرط ہے۔ تو فرمائیں لوگ افلا اولم یتفکر، کبھی یہ بیٹھ کر سوچتے نہیں، تفکر نہیں کرتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر بات تو کرے، سوچے تو صحیح کہ ایک ہستی کتنے دکھ اٹھاتی ہے، عملاً وہ ہستی بے نظیر و بے مثال ہے،
کافر بھی کہتے ہیں کہ آپ سچے بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ سے لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی امانتیں آپ کے پاس جا کر رکھواتے ہیں کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، ہماری امانت ہمیں صحیح سلامت واپس مل جائے گی۔ حتیٰ کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی تب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں دے کر اپنے بستر مبارک پہ سلایا کہ صبح اٹھ کر یہ لوگوں کو واپس کر دینا اور پھر تم بھی چلے آنا۔ یہ کمال ہے کہ جو لوگ باہر تلواریں سوتے ننگی تلواریں لیے قتل کے ارادے سے کھڑے ہیں، انہی کے آباء و اجداد اور باپوں چچاؤں کی امانتیں ہیں، فرماتے ہیں یہ انہیں واپس کر کے آنا۔ تو کیا یہ کوئی جنون کی کوئی قسم ہے؟ یہ پاگل پن ہے؟ ہم عقل مند ہیں۔ اب جو حضور کا اتباع نہیں کرتا قرآن کریم کے اس آیت کی روح میں، دوسرے معنی میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور معاذ اللہ پاگل تھے، نقصان اٹھاتے رہے، میں تو عقل مند ہوں، میں تو دنیا کا فائدہ اٹھاؤں گا، کیوں کسی کو ناراض کروں، کیوں اپنا نقصان کروں۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، انہوں نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ان کے صاحب سبحان اللہ، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کا صاحب، بہی خواہ، بھلا چاہنے والا، بہتری چاہنے والا، جو کسی کا نقصان چاہتا ہے وہ تو اس کا صاحب تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا دوست تو نہیں ہو سکتا، اس کا ساتھی تو نہیں ہو سکتا۔ وہی ساتھی ہو سکتا ہے جو اس کا بھلا چاہتا ہے۔ فرمایا ساری نوع انسانی کا بھلا چاہنے والا میرا محبوب، معاذ اللہ وہ پاگل تو نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، ہاں یہ یقینی بات ہے کہ وہ واضح ان نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں جن کی خبر تم کو مرنے کے بعد۔ نذیر کا معنی ہے، سارے تراجم میں لکھا ہوتا ہے ڈرانے والا۔ یہ ترجمہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، یہ میرا لکھا ہوا ہے، تو اس میں میں نے یہ لکھا ہے وہ تو کھلے کھلے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں۔ انجام بد بریکٹ میں ہے چونکہ قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ نذیر وہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے ہیں جی، میں جا رہا ہوں چکوال، تو کوئی آپ کو بتا دے کہ بھئی راستے میں ڈاکو ہیں، میں آ رہا تھا، میں تو بچ کر آ گیا ہوں، لیکن باقی سب لوگوں کو لوٹ رہے، اس راستے نہ جاؤ، اس راستے چلے جاؤ۔ یہ کیا ہوگا؟ انذار، یعنی کوئی تکلیف آنے سے پہلے اس کی خبر دینا، اس سے مطلع کرنا، محض ڈرانا نہیں، وہ ڈرا۔ ویسے تو ڈر دشمن کا بھی ہوتا ہے، چور کا بھی ہوتا ہے، موذی جانور کا بھی ہوتا ہے۔ ڈر وہ بتانا جو نقصان اٹھانے کوئی جا رہا اسے وقت سے پہلے۔ پھر نبی وہ نذیر ہوتا ہے کہ جن نقصانات کا علم ہمیں مرنے کے بعد ہوگا کہ یہ میں نے اپنا نقصان کیا، وہ اس زندگی میں ارشاد فرما دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو۔ جو فرمایا میرا نبی جو دنیا تو دنیا میں رہتے ہوئے اخری نقصانات سے تمہیں متنبع کر رہا ہے، یار اسے تم سمجھتے ہو کہ اس پاگل ہے معاذ اللہ یا جنون ہے۔ ان کی شان یہ ہے جیسے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو جب حضور نے جمع کیا تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم لوگ اس کے ایک طرف نیچے کھڑے ہیں، تمہارے سامنے پہاڑی کی سامنی سمت ہے، لیکن میرے سامنے اس کی سامنے والی اور اس کے پیچھے والی دونوں سمت ہیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جمع ہو رہا ہے، وہ تم پر ٹوٹ پڑے گا، تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم مان لیں گے آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، جھوٹ بولنا خیانت بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔
آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، پھر آپ کا مقام ایسا ہے جہاں سے آپ کو دونوں رخ نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور نے مثال دی کہ میرے سامنے دونوں جہان واضح ہیں، میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا وہ واقعی ہے۔ لہذا میں تمہیں بر وقت خبردار کر رہا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ آخرت میں تمہارے لیے اتنے نقصان کا سبب بنے گا، تو یہ تو احسان ہے۔ تو فرمایا ایک ایسی ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے امور پر اخروی نقصانات سے مطلع فرما رہا ہے، بھلا اس جیسا دانا و دانشور اور اس جیسا انسانیت کا بحیخواہ اور صاحب اور دوست کون ہو سکتا؟ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں نہیں دیکھتے؟ اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، عظمت الہی کو، اس کی قدرت و اختیار کو، اس کے قادر مطلق ہونے کو، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ سورج جو ہزاروں صدیوں سے روشنی بھی دے رہا ہے، تپش بھی دے رہا ہے، کبھی آپ نے خیال کیا کہ یہ نہ مقرر کردہ راستے سے ہٹتا ہے، نہ وقت میں تاخیر و تقدیم کرتا ہے۔ قادر مطلق نے جو راہ متعین فرما دی ہے اسی پر چلتا ہے، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا، ایک لمحہ وقت سے پہلے نہیں آتا۔ اگر یہ ایک ایک ذرہ برابر بھی زمین کے قریب آنے لگ جاتا تو آج تک ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی۔ اگر یہ ایک ایک سینٹی میٹر دور ہوتا چلا جاتا تو آج تک زمین پر ہر چیز جم کر رہ گئی ہوتی، لیکن اس کی جرات نہیں ہے۔ وہ مالک الملک جو شہنشاہ ہے، حکمران ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے حکم سے ترتابی کی مجال نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کرۂ ارض، دیگر کرۂ جو فضا میں ہیں، ہر ایک اللہ کے اطاعت پہ کاربند ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ پتھر، زمین، پہاڑ، نباتات اگتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، پہاڑ بنتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر کہیں پہاڑ بن جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کروڑوں پتے شاید ایک درخت پہ ہوں، خاک میں مل جاتے ہیں، خزاں آتی ہے، ٹنڈ منڈ کھڑا ہوتا ہے، بہار آتی ہے، چند دنوں میں انہی پتوں سے پھر بھر جاتا ہے۔ اس کے نظام میں کہیں تمہیں عظمت الہی کا احساس ارض و سما کی بادشاہت دے کر کیوں نہیں ہوتا؟ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت دیکھ کر عظمت الہی کا اولم ینظروا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو فی ملکوت السماوات والارض، زمین کی اور بادشاہت میں، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت میں تمہیں عظمت الہی نظر نہیں آتی؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے دوسری مخلوق پیدا فرمائی ہے، کسی تخلیق پر غور کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنا قادر ہے، کتنا عظیم ہے، اور واقعی واحد و لا شریک ہے، اور واقعی وہ عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کی اطاعت ناگزیر ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر اس کا دوسرا پہلو فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو۔ یعنی اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کتنے پہاڑ تھے جو گر گئے، کتنی چٹانیں تھیں جو پاش پاش، کتنے بڑے بڑے درخت ہم نے دیکھے تھے جو اب وہ نہیں ہیں،
کتنے عالی شان محلات تھے جو ہم نے بستے بستے دیکھے تھے، آج اجڑ چکے ہیں۔ کتنے بے شمار لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو پھر ہم اس بات سے بے فکر کیوں ہیں کہ کسی بھی لمحے میری بھی موت آ سکتی ہے؟ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ نظام الہی میں ہر چیز چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ ہم آ گئے، ہمیں جانا ہے۔ کسی بھی وقت حکم آ سکتا ہے، کوئی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ آپ کس حال میں اللہ کے حضور جانا چاہتے ہیں، کبھی یہ سوچا؟ مومن کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ کسی لمحے موت آ جائے، الحمدللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو چند شریف آدمیوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ میں نے کسی کا مال بھی کھایا ہوا ہے، کسی سے جھوٹ بھی بولا ہے، کسی کی جان بھی لی ہے، کسی کو تباہ بھی کیا ہے، شرم آئے گا بندوں میں، تو اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ کبھی یہ نہیں سوچا؟ وَعَنَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے اور موت سر پہ کھڑی ہو۔ فرمایا یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد یہ لوگ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس کے بعد کچھ نیا آنے والا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے رسالت کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے نزول سے کتب سماوی کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ نہ کوئی نیا رہنما آنے والا ہے، نہ کوئی نیا سمجھانے والا آنے والا ہے، نہ کوئی نئی کتاب آنے والی ہے۔ تو پھر یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کس بات پہ یہ ایمان لائیں گے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ گویا نبوت مکمل ہو چکی، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ حجت تمام ہو چکی، قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ سو لوگوں اسی قرآن پہ غور کرو، حضور کی ذات پہ تفکر کرو اور سوچو کیسی عظیم، کیسی صادق و امین ہستی نے کس خوبصورت راستے کی طرف بلایا ہے، اور اسے اپناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔